حدیث کا سلسلہ جب بھی چلتا ہے اور حدیث کا بیان ہوتا ہے تو ہمارے ہاں درس حدیث میں، ہمارے ہاں نہیں بلکہ تمام امت میں یہ دستور رہا ہے کہ درس حدیث میں حدیث کی روایت کرنے والے صحابی کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ میں نے اس لیے حدیث سے پہلے نعمان بن بشیر کی تھوڑی سی بات کی، تو اس کو اگر کچھ زیادہ دینا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ضرور ہے، چونکہ اس کا مال ہے، یہ چاہے آگ لگا دے، چاہے توڑ دے، چاہے پھاڑ دے، چاہے بہا دے، کچھ بھی کر دے، مال جو اس کا ہے۔ تو جیسے زندگی میں ہمیں اختیار ہے، ہم جس کو چاہیں اپنا مال بانٹ سکتے ہیں، ایسے ہی اگر ہم اولاد میں بانٹنا چاہیں تو ہم بانٹ سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ لیکن شریعت نے ترغیب یہ دی ہے کہ برابری رکھو، آدھوں کو زیادہ آدھوں کو کم نہ دو، ورنہ کل کو خود بھی بد دعائیں کھاؤ گے، بچوں کو بھی لڑاؤ گے۔ تو حلال کو اختیار کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ میں پہلے پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے تھوڑے تھوڑے حصوں پہ انشاءاللہ بات کر لیں۔ الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ امور متشابہ قسم کے ہیں، ان میں شبہات ہیں، پتہ نہیں حلال میں سے ہے، پتہ نہیں حرام میں سے ہے۔ لا يعلمهن كثير من الناس، آپ میں سے بہت سارے لوگ زمیندار ہیں، زمینوں کے معاملات جانتے ہیں۔ جس پودے کو جڑ میں کیڑا لگ جائے یا جس کی جڑ خراب ہو جائے، اس پودے سے کبھی پھل نکلا ہے؟ نہیں نکلتا۔ جس اولاد کو، جس جسم کو حرام لگ گیا، کبھی امید نہ رکھو اس سے کوئی خیر نکلے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت مشکات میں ذکر ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اشترى احد ثوبا بعشرة دراہم، ایک آدمی نے 10 دراہم، 10 درہموں کا ایک کپڑا خریدا اپنے جسم پہ پہننے کے لیے، وفیہ درہم حرام، اور ان 10 درہموں میں 1 درہم حرام ہے، اب باقی سارا حلال ہے۔ 9 درہم حلال کے تھے، 1 درہم حرام ہے۔ اب اکثریت حلال ہے لیکن تھوڑا سا بیچ میں حرام داخل ہوا۔ صلى عليك الله صلواتا دائما، فالعز والفوز ليس إلا فيك۔ ذخیرہ حدیث میں کچھ احادیث ایسی ہیں جن کو علماء امت نے اور فقہائے ملت نے بہت بنیادی اور اہم قرار دیا ہے۔ ان احادیث میں سے ایک یہ حدیث ہے جس کو ہم آج بیان کریں گے، سنیں گے، سنائیں گے۔ اس حدیث کے روایت کرنے والے بہت سے صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، لیکن جو سب سے مضبوط روایت اس میں آئی ہے سند کے لحاظ سے، وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی ہے، جس کو بخاری میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اپنی عمر کے لحاظ سے تو بہت چھوٹے ہیں، ان کی پیدائش ہی تقریباً کوئی 2 ہجری میں جا کے ہوئی ہے، یعنی جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں اس کے بھی بعد۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام کے انتقال کی وقت ان کی عمر تقریباً 8 سال بنتی، تو 8 سال بہت بچپنا ہے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ آئے ہیں تو انصار اور مہاجرین میں بچوں کی پیدائش نہیں ہو رہی تھی، اور یہ شکوک اور شبہات پیدا ہو گئے تھے کہ نہ جانے کیا مسئلہ ہے، ان کی نسلیں آگے اب ختم ہو جائیں گی۔ کافر آپس میں باتیں کرنے لگ گئے، اب ان کا بچہ ہی نہیں ہو رہا، یہ ایسے ہی یہیں ختم ہو جائیں گے، نہ ان کی نسل چلے گی نہ کہانی چلے گی۔ تو اس کی وجہ سے بھی صحابہ پریشان تھے، اللہ کے محبوب علیہ السلام پریشان تھے۔ تو مدینہ والوں میں سب سے پہلے جس بچے کی پیدائش ہوئی ہے وہ یہ نعمان بن بشیر ہے رضی اللہ عنہ۔ ان کی والدہ ہیں عمرہ بنت رواحہ
عبداللہ بن رواحہ مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی بہن ہے، ہمشیرہ ہے، تو یوں کہہ لو یہ ان کے بھانجے بنتے ہیں۔ عمرہ ان کو لے کے جب یہ پیدا ہوئی تو ان کو لے کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ بیٹا پیدا ہوا۔ یہ ہجرت کے تقریباً 14 ماہ بعد پیدا ہوا، تو آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے کھجور اپنے منہ سے چبا کے، اور ان کی وہ، ہم تو اس کو تحنیک کہتے ہیں، ہماری پنجابی میں گٹی کہتے ہیں، تو آپ نے کھجور چبا کے ان کو، ان کے منہ میں کھجور لگائی اور گٹی دی اور برکت کی دعا فرمائی، اور آپ نے کہا یہ جب تک زندہ رہے گا اچھے نام پہ رہے گا، اور اس کی موت شہادت کے ساتھ ہوگی، اور یہ جنت میں جائے گا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ۔ حدیث کا سلسلہ جب بھی چلتا ہے اور حدیث کا بیان ہوتا ہے تو ہمارے ہاں درس حدیث میں، ہمارے ہاں نہیں بلکہ تمام امت میں یہ دستور رہا ہے کہ درس حدیث میں حدیث کی روایت کرنے والے صحابی کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ میں نے اس لیے حدیث سے پہلے نعمان بن بشیر کی تھوڑی سی بات کی ہے رضی اللہ عنہ۔ نعمان خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بشیر بھی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان کا ایک بڑا مشہور قصہ ہے، احادیث کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے۔ وہ قصہ ایک فقہی مسئلے سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور ہمارا آج کل ایک معاشرتی مسئلہ بھی ہے، اس سے حقوق بھی وابستہ ہیں، تو میں وہ قصہ بھی عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ حدیث کی طرف چلے جائیں گے۔ نعمان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام ہدیہ کیا، گفٹ کیا۔ اس زمانے میں غلام بھی ایک قیمتی چیز تھی، مال تھا۔ جیسے ہم پیسے ایک دوسرے کو گفٹ کرتے ہیں، چیزیں گفٹ کرتے ہیں، ایسے غلام گفٹ ہوتے ہیں۔ تو ان کے والد نے اپنی زندگی میں ان کو ایک غلام دیا، تو ان کی والدہ کہنے لگیں یہ جو آپ نے ان کو ہدیہ دیا ہے اپنے بچے کو، اس پہ نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان کو گواہ بنا لو کہ تم نے یہ غلام نعمان کو دے دیا ہے۔ وہ نماز کے لیے کہیں مسجد آئے تو حضور کے سامنے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اپنا ایک غلام نعمان اپنے بیٹے کو دیا ہے، آپ اس پہ گواہ، ہم چاہتے ہیں آپ اس پہ گواہ بن جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افعلت ذلك بولدك كلهم، تیرے اور بچے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہیں۔ کہا باقیوں کو بھی غلام دیا ہے کہ صرف نعمان کو دیا ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صرف نعمان کو دیا ہے، باقی بچوں کو نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کیا کرو، اور یہ جو تم نے غلام نعمان کو دیا ہے یہ واپس لے لو، یا ساری اولاد کو دو یا کسی کو بھی نہ دو۔ تو اس سے پھر علماء نے مسائل نکالے ہیں، اور احادیث بھی اس مضمون کے مطابق بہت ساری ہیں، ان کو سامنے رکھ کے، اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہ کیا کوئی والد اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کچھ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، یہ سوال ہے۔ تو شریعت میں اس کا حکم یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ ساری اولاد کو برابر سرابر دے اگر اپنی زندگی میں دیتا ہے، اور اگر چھوڑ کے چلا گیا، دنیا سے انتقال ہو گیا، تو پھر شریعت نے تقسیم کا ایک ترتیب رکھی، اس کے مطابق تقسیم ہو جائے۔ یوں نہ کرے کہ اولاد میں سے چند کو تو بہت نواز دیا اور چند کو نوازا ہی نہیں، ان کو چھوڑ دیا۔ یوں جب اولاد میں تفریق کرے گا تو یہ چاہے دنیا سے چلا بھی جائے، یہ تفریق پھر اولاد میں چلتی رہے گی، اور اولاد اس پہ آپس میں گتھم گتھا اور لڑائی جھگڑے میں پڑی رہے گی، اور بعد میں اپنے باپ کو پیچھے جن کو نہیں ملا وہ گالیاں دیتے رہیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر زندگی میں تقسیم کرنا ہے تو ساری اولاد کو برابر دے دے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب زندگی میں خود تقسیم کر رہا ہے تو کوشش کرے بچیوں کو بھی اتنا دے جتنا بچوں کو دے۔ یہ نہ کرے کہ جیسے وراثت میں ہے بچیوں کو ایک حصہ ملے گا اور بیٹے کو ڈبل ملے گا،
جب زندگی میں تقسیم کر رہا ہے تو پھر وراثت کے اس اصول کو سامنے نہیں رکھنا، پھر ساری اولاد میں برابر تقسیم کرے۔ ہاں، وراثت میں شریعت نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ بیٹے کو دگنا ملے گا اور بیٹی کو سنگل ملے گا۔ تو اگر زندگی میں کوئی والد اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہتا ہے تو کوشش کر کے برابر دے۔ اور تقسیم میں ایک بات یہ ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے، علماء ہم سیکھتے نہیں نا چیزوں کو تو پھر آگے نقصان اٹھاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب تقسیم کرنے لگے اپنی اولاد میں اپنے مال کو تو کچھ حصہ اپنے لیے بچا کے رکھے، کچھ حصہ اپنے لیے بچا کے رکھے، اور اگر اولاد ہے تو کچھ حصہ اپنی بیگم کے لیے بھی بچا کے رکھے، تاکہ بعد میں بچوں سے بھیک نہ مانگنی پڑے۔ آج کل کی اولاد تو باپ کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں رکھتی، خون سفید ہے، پیسہ مل رہا ہے تو ابو جی ہوتا ہے، پیسہ جانا بند ہو جائے تو ابو جی گئے۔ تو اگر سارا کچھ اب باپ اولاد کو پکڑا دے گا تو پھر ساری زندگی خود محتاج ہو جائے گا اور پھر روپیہ مانگتا پھرے گا۔ تو اس سے اچھا ہے کچھ حصہ اپنی زندگی کے لیے بچا کے رکھے، کچھ اپنی بیگم کے لیے رکھے، اور باقی مال لوگوں میں اور بچوں میں تقسیم کر دے اگر کرنا چاہے۔ اور اگر کوئی بچہ بیچ میں معذور ہے یا کمزور ہے یا وہ کمانے کے قابل نہیں ہے تو اس کو اگر کچھ زیادہ دینا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ضرور ہے، چونکہ اس کا مال ہے، یہ چاہے آگ لگا دے، چاہے توڑ دے، چاہے پھاڑ دے، چاہے بہا دے، کچھ بھی کر دے، مال جو اس کا ہے۔ تو جیسے زندگی میں ہمیں اختیار ہے، ہم جس کو چاہیں اپنا مال بانٹ سکتے ہیں، ایسے ہی اگر ہم اولاد میں بانٹنا چاہیں تو ہم بانٹ سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ لیکن شریعت نے ترغیب یہ دی ہے کہ برابری رکھو، آدھوں کو زیادہ آدھوں کو کم نہ دو، ورنہ کل کو خود بھی بد دعائیں کھاؤ گے، بچوں کو بھی لڑاؤ گے۔ تو اس لیے اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو بچوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ کوشش کر کے اس کو برابر سرابر سارے بچوں میں تقسیم کرے، بیٹیوں کو بھی اتنا دے، بیٹوں کو بھی اتنا دے۔ اگر زندگی سے چھوڑ کے چلا گیا اور مال پیچھے رہ گیا تو وہ ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا، اس کی تو شریعت نے ایک پوری ترتیب بنا کے رکھی ہے، حصے بنا کے رکھے ہیں، اتنے سب کو مل جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک بیچ میں فقہی مسئلہ ہے، اس کو میں نے ذکر کر دیا۔ جو حدیث ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے جس کو روایت کیا وہ ہے الحلال بین والحرام بین، کہ نعمان، اللہ نے کچھ چیزیں بالکل واضح طور پہ حلال بنائی ہیں، اور اسی طرح ہماری شریعت میں حرام بھی بالکل واضح اور کلیئر ہے بہت ساری چیزوں میں۔ تو حلال کو اختیار کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ میں پہلے پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے تھوڑے تھوڑے حصوں پہ انشاءاللہ بات کر لیں۔ الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ امور متشابہ قسم کے ہیں، ان میں شبہات ہیں، پتہ نہیں حلال میں سے ہے، پتہ نہیں حرام میں سے ہے۔ لا يعلمهن كثير من الناس، لوگوں میں سے اکثر لوگ ان کا حکم نہیں جانتے، کچھ چند ہوں گے امت میں جو جانتے ہوں گے، اکثریت امت کی ان مشتبہات کو، ان شبہ والی چیزوں کے حکم کو نہیں جانتی۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو ان شبہ والی چیزوں سے بچ جائے گا وہ اپنے دین کو بھی بچا لے گا، اپنی عزت کو بھی بچا لے گا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ جائے گا تو وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ کالراعی یرعی حول الحمى، کسی چرواہے کی طرح جو کسی ایک حد بندی کے قریب اپنے جانور چراتا ہے، یوشک ان یقع فیہ، قریب ہے کہ یہ جانور کسی اس حد کے اندر داخل ہو کے چرنا شروع کر دیں۔ الا وان لکل ملک حمى، ہر بندے کی، ہر بادشاہ کی، ہر امیر کی ایک حد ہے، ایک سرحد ہے۔ الا وان حمى اللہ محارمہ، اور اللہ کی سرحد اللہ کے حرام کیے ہوئے کام ہے، لہذا اس سرحد کو پار نہیں کرنا، سرحد کو پار نہیں کرنا۔
اس حدیث کا پہلا حصہ ہے الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، تو ترغیب ہے کہ حلال کو اختیار کرو، حرام سے بچو۔ حلال بہت ساری چیزیں ہیں، حلال راستے سے کمایا ہوا مال حلال ہے، اچھی گفتگو حلال ہے، پاکیزہ کھانا حلال ہے، اور اسی طرح بہت سے حلال کام ہیں، تو حلال اختیار کرنا، اس کی شریعت میں بہت زور سے ترغیب آئی ہے۔ قرآن میں اللہ نے جا بجا حکم دیا ہے حلال کھاؤ، حلال استعمال کرو۔ سورۃ مومنون میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پیغمبروں اپنے نبیوں کو اللہ نے حکم دیا، اور نبیوں کے واسطے سے ان کی امتوں کو حکم دیا، کلوا من الطیبات، حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک کام کرو، انی بما تعملون علیم، جو تم کرتے ہو میں وہ جانتا ہوں۔ اس میں علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، علماء نے کہا یہاں اللہ نے حلال کے ساتھ نیک کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے غذا حلال ہوگی تو نیک کام کرے گا، اگر غذا حرام ہوگی تو نیک کام کی توفیق نہیں ملے گی۔ جسم میں اگر حلال جائے گا تو جسم سے نکلنے والے اعمال درست ہوں گے، اگر جسم میں حرام جائے گا تو جسم سے نکلنے والے اعمال کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ چاہتا بھی ہے نیکی کرنا، اس کو توفیق نہیں ملے گی۔ نیکی کرنے کا حلال کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، ایسے ممکن نہیں ہے کہ کسی جسم کو حرام پہ پالا گیا ہے اور اب اس سے کوئی خیر ملے گی، کبھی نہیں ملے گی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ زمیندار ہیں، زمینوں کے معاملات جانتے ہیں، جس پودے کو جڑ میں کیڑا لگ جائے یا جس کی جڑ خراب ہو جائے، اس پودے سے کبھی پھل نکلا ہے؟ نہیں نکلتا۔ جس اولاد کو، جس جسم کو حرام لگ گیا، کبھی امید نہ رکھو اس سے کوئی خیر نکلے گی، اس سے خیر نہیں نکلے گی۔ اس لیے حلال کو ضرور اپنی ذرائع آمدن میں دیکھنا چاہیے اور چیک کرتے رہنا چاہیے، کہیں میرے پیٹ میں یا میرے بچوں کے پیٹ میں حرام تو نہیں جا رہا، اس کے نتائج آگے جا کے بھگتنے پڑیں گے۔ نیکی کا اور حلال کا بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے شریعت نے بہت زور سے اس حکم کو قرآن میں بیان کیا، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، حلال کو اختیار کرو، حرام سے بچو۔ حرام کیا ہے؟ حرام کمائی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، برائی کرنا، نفرتیں پالنا، لوگوں کے حق مارنا، لوگوں کے حقوق پہ قبضے کرنا، یہ سب حرام ہے، اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ اس لیے یہ پہلے سے دیکھ کے چلو۔ حتیٰ کہ ترمذی میں روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک آدمی ہے لمبے سفر پہ گیا ہوا ہے، سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہ لمبے سفر پہ ہے، اشعث، پریشان حال ہے، سفر بھی ہے، سفر کی اپنی مشقت ہے، اوپر سے پریشان بھی ہے، اغبر، اور اتنا سفر کر چکا ہے کہ بال مٹی سے اٹ چکے ہیں، یعنی شکل سے بھی مسکین ہے، اپنی حالت سے بھی مسکین ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یقول ربی یا ربی، اور وہ بار بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ ومطعمہ حرام، لیکن جو کھا رہا ہے وہ حرام ہے، وملبسہ حرام، جو جسم پہ لباس ہے وہ بھی حرام ہے، ومشربہ حرام، جو پیتا ہے وہ بھی حرام ہے، وغذی بالحرام، اور جسم کو حرام کی غذا پہ پال رکھا ہے، انا یستجاب لہ، چاہے دعاؤں کی قبول ہونے کی ساری شکلیں موجود ہیں، کہ یہ سفر میں بھی ہے، یہ پریشان بھی ہے، اس کی حالت بہت بری ہے، اب یہ اللہ سے دعائیں مانگے تو دعائیں قبول ہونی چاہیے، تو آپ نے فرمایا چونکہ یہ حرام پہ پل رہا ہے، حرام استعمال کر رہا ہے، اس لیے کہاں سے اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ تو دعاؤں کی قبولیت میں، عبادات کی قبولیت میں حلال حرام کا بہت عمل دخل ہے۔
پہلے حلال حرام کو الگ کرنا یا زندگیوں میں دیکھنا آسان تھا، اب اتنی زیادہ حرام کی شکلیں آمدن کے ذریعوں میں داخل ہو چکی ہیں کہ اب ان کی تمیز کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی عالم کا ساتھ نہ ہو، کسی اعتماد والے مولوی صاحب یا عالم جو صحیح خود بھی پڑھے ہوئے ہیں، اچھا سمجھے ہوئے ہیں، اگر ان کا ساتھ نہ ہو تو بہت ساری شکلوں میں انسان کو پہچان مشکل ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ اس لیے اپنے آمدن کے ذرائع کو چیک کرتے رہنا چاہیے، کہیں حرام اندر شامل نہ ہو جائے۔ ورنہ میرے عزیزوں میرے پیارو، آپ کو کیا بتاؤں، حلال میں تھوڑی سی حرام کی آمیزش بھی اگر ہو گئی، تھوڑا سا حرام بھی اگر حلال میں داخل ہو گیا اور اس کی ملاوٹ ہو گئی تو سارا حلال بھی خراب ہو گیا، حرام تو پہلے ہی خراب ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت مشکات میں ذکر ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اشترى احد ثوبا بعشرة دراہم، ایک آدمی نے 10 دراہم 10 درہموں کا ایک کپڑا خریدا اپنے جسم پہ پہننے کے لیے، وفیہ درہم حرام، اور ان 10 درہموں میں 1 درہم حرام ہے، اب باقی سارا حلال ہے، 9 درہم حلال کے تھے، 1 درہم حرام ہے، اب اکثریت حلال ہے لیکن تھوڑا سا بیچ میں حرام داخل ہوا، تو آپ نے فرمایا اگر یہ 1 درہم بھی اس میں حرام ہے، لم يقبل اللہ لہ صلاۃ ما دام علیہ، جب تک یہ کپڑا اس کے جسم پہ رہے گا اس کی کوئی نماز اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ مشکات کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کی ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے، میں جو دعا مانگوں میری قبول ہو جائے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، آپ میرے لیے دعا کر دیں، ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں میں جو دعا مانگوں میری قبول ہو جائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یا سعد طیب مطعمک، سعد اپنے کھانے کو پاک کرو، تکن مستجاب الدعوہ، تو تیری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کتنا شکوہ ہے، ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، جی ہم کب سے مانگ رہے ہیں جی پوری نہیں ہو رہی، جی ہم کب سے مانگ رہے ہیں پوری نہیں ہو رہی۔ ساری امت پریشان ہے، دعاؤں میں لگی ہوئی ہے۔ رمضان میں اور حج کے موقع پہ حرم بھرا ہوا ہوتا ہے، ساری امت مانگتی ہے، رو رو کے مانگتی ہے، امام حرم خود رو رو پنجابی جاہے لوگ کملا ہو جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں دعائیں کہاں جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ قبولیت کی بھی شکلیں ہیں، قبولیت کی شکلیں ہیں، دعائیں قبول ہونے کی بھی شکلیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مانگو 100% وہی مل جائے تو تب دعا قبول ہوئی ورنہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ حدیث میں قبولیت کی مختلف شکلیں گنوائی ہیں۔ بعض دفعہ مانگا ہوا مل جاتا ہے، بعض دفعہ جو مانگا تھا اللہ اس سے بہتر دے دیتے ہیں، بعض دفعہ مانگا کچھ تھا اللہ اس کے بدلے میں کسی مصیبت سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی قبولیت کی شکل ہے۔ کوئی مصیبت پڑنے والی تھی، اللہ نے اس کو روک دیا، تو تیری دعا جو قبول ہونی تھی اس میں شاید تجھے 5 روپے ملتے، جو مصیبت آنے والی تھی اس میں تیرا 50 لاکھ لگ جاتا، اللہ نے وہ 5 روپے والی دعا تو پوری نہیں کی، 50 لاکھ والا کام تیرا روک لیا تاکہ تجھے تکلیف نہ ہو۔ تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی شکل ہے۔ اور بعض دفعہ آپ نے فرمایا اللہ دعائیں دنیا میں قبول نہیں فرماتے، اپنے بندے کے لیے روک کے رکھتے ہیں، آخرت میں دیں گے، اور ہر دعا کے بدلے اتنا ملے گا کہ یہ حسرت کرے گا کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی اور یہیں آخرت میں سب کچھ ملتا۔ تو انشاءاللہ قبول بھی ہوں گی دعائیں، ایسا نہیں ہے کہ ساری امت حرام ہی کھا رہی ہے اور اب دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یہ بھی کہنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت بہت سارا مجمع اپنے حرام حلال کی تمیز کو کھو بیٹھا ہے، اپنی آمدن کے ذریعے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم حرام کھا رہے ہیں حلال کھا رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی شکل آپ کو عرض کرتا ہوں پھر انشاءاللہ سنتیں پڑھتے ہیں، یہ مسئلہ بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس پہ بتا رہا ہوں
کہ اب حرام کی بہت ساری شکلیں داخل ہو چکی ہیں اور ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا. شریعت میں کسی کو ادھار دے کے اس پہ نفع لینا جائز نہیں ہے، یہ سود ہے. مثال کے طور پہ میں مولوی صاحب کو 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں ادھار کہ اگلے مہینے کی یکم کو یہ 1,00,000 مجھے واپس کر دینا، اور میں یہ ساتھ شرط لگا دوں کہ یکم کو جب آپ مجھے 1,00,000 دیں گے تو میں نے 1,00,000 نہیں لینا، میں 1,05,000 لوں گا، چونکہ پورا مہینہ میرا 1,00,000 آپ نے استعمال کرنا ہے، لہذا کچھ مجھے بھی ملنا چاہیے، تو اب یہ اوپر 5,000 میں اضافی لوں گا. تو شریعت کہتی ہے یہ 5,000 جو اوپر آ رہا ہے یہ سود ہے، اور اس کی آمیزش کی وجہ سے وہ 1,00,000 بھی خراب ہو جائے گا. یا میں یہ شرط لگا دیتا ہوں کہ اگر یکم کو واپس کر دیے تو پھر 1,00,000 دے دینا، لیکن اگر یکم کو نہ دیے 2 ہو گئی تو میں روزانہ جتنا لیٹ ہوگا ہر دن کے لحاظ سے 500 روپے وصول کروں گا، چونکہ تو نے لیٹ کیا ہے تو تیرے پہ جرمانہ ڈالوں گا اور تیرے سے اضافی لوں گا. شریعت کہتی ہے یہ جو 1,00,000 کے اوپر تم اضافی وصول کر رہے ہو یہ ادھار جا رہا ہے اور اوپر نفع لے کے آ رہا ہے. ہر وہ ادھار جو نفع لے کے آتا ہے وہ سود ہوتا ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہوتی. اس پہ ایک اور مسئلہ بھی اب آ گیا، وہ بھی سمجھا دیتا ہوں. ہمارے ہاں شادیوں پہ نیوندرا دیتے ہیں نا، شادیوں پہ پیسے دیے. اب یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اگلی جب ہماری شادی آئے گی تو یہ ہمیں واپس کریں گے، تو یا تو اتنا ہی دے دیں گے یا کچھ اضافی دینا پڑے گا، اور سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے لکھ لیا ہے اب اتنے دیے ہیں تو بدلے میں ہم نے اس سے زیادہ دینے ہیں. تو یہ پیسے جا رہے ہیں اور کچھ نفع لے کے واپس آ رہے ہیں. اب اس کا فتویٰ آپ خود لگا لو، قانون میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. بہرحال ایک مسئلہ جو عموماً ہم سے لوگ پوچھتے ہیں وہ ہے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ کے یا جیز کیش اور اس طرح کے جتنے اکاؤنٹ بنے ہوئے ان میں پیسہ رکھ کے اس پہ نفع لینا. وہ نفع بعض دفعہ روپوں کی شکل میں آتا ہے، بعض دفعہ فری منٹس کی شکل میں آتا ہے، بعض دفعہ فری MBs انٹرنیٹ کی پیکج کی شکل میں مل جاتا ہے. تو اب آپ یہ اصول سمجھ چکے ہیں کہ جب کچھ رقم جائے ادھار پہ اور وہ کچھ نفع لے کے واپس آئے تو یہ سود ہے. تو جب یہ رقم آپ نے کسی اکاؤنٹ میں رکھی بطور ادھار کے، وہ آپ کمپنی کو ادھار دیتے ہیں، جب آپ کچھ رقم کمپنی کے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں تو وہ رقم کمپنی کے پاس آپ کی طرف سے ادھار جاتا ہے. اب جب آپ وہ رقم واپس لیں گے تو وہ رقم تو آپ کو مل رہی ہے، لیکن ساتھ اضافے میں وہ منٹس بھی آ رہے ہیں یا وہ پیکج بھی لگ کے آ رہے ہیں اور آپ کو فری کالز مل رہی ہیں. یہ وہ رقم ادھار جا رہی ہے جو کچھ نفع کے ساتھ واپس آ رہی ہے. فتویٰ آپ خود لگا لیں. ایک چھوٹا سا تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جہاں آمدن کے ذرائع میں حرام شامل ہو رہا ہے اور ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، اور سیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں مولوی مسجد کے، ہم بازار کے، مولوی کی اپنی دکان، ہماری اپنی دکان. ہم کیوں سیکھیں دین کو؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. وہ منتوں سے اپنی جماعت کے 4 نمازی پورے کرتا ہے، بھی یار آجو نماز پڑھ لیا کرو. تو اس لیے ہمیں اپنی کمائی میں، اپنی خوراک میں، اپنی غذا میں یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں حرام تو نہیں جا رہا. ورنہ میرے عزیزوں میں نے آپ کو ابھی سنائی ہیں، ایسے بہت ساری روایات ہیں، اب اتنی تفصیل ہو نہیں سکتی. دعاؤں کے قبول ہونے میں، عبادات کے قبول ہونے میں حرام حلال کا بہت عمل دخل ہے. اور صرف دعاؤں کا قبول ہونے تک مسئلہ نہیں، اگر بچوں کے پیٹ میں حرام چلا گیا زندگی بھر یہ حرام نکلتا رہے گا. ابا جی قبر میں چلے گئے، اولاد حرام ٹوپیوں پہ، حرام کاریوں پہ لگی ہوئی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں ابا جی بری و ذمہ ہو گئے؟ جس راہ پہ ڈال کے آئے ہو اس راہ کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. اگر اچھی راہ پہ ڈال دیا تو اچھائی ملے گی، برائی پہ ڈال دیا برائی ملے گی. اولاد کا عمل ماں باپ کو جاتا ہے. باقی امت میں اصول یہ ہے کہ امت کوئی عمل کرے اور دعا کرے کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے تو تب پہنچتا ہے. اولاد کا عمل ماں باپ کو بغیر دعا کے بھی پہنچتا ہے. اس لیے اولادوں کو خیر پہ ڈالنا ہے، برائی پہ نہیں ڈالنا، حلال پہ ڈالنا ہے، حرام پہ نہیں ڈالنا.
اللہ رب العزت ہمیں دین سیکھ کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سنت ہے. صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك.